ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ضلع قصور کی انتخابی سیاست کی تاریخ پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں گے کہ آنے والے الیکشن میں اس ضلع کی سیاسی صورتحال کیا ہوگی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر کن سیاستدانوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، ضلع قصور کی جن سیاسی شخصیات کو قومی سطح پر شہرت ملی ان میں سابق وزیر خارجہ میاں خورشید محمود قصوری، سابق وفاقی وزیر سردار آصف احمد علی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار محمد عارف نقوی، سینئر سیاستدان سردار طالب حسن نقوی اور سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال خان شامل ہیں۔ قصور کے چند بڑے سیاسی خاندانوں کے حوالے سے بات کریں تو ان میں سردار، راؤ، نقوی، لکھوی، قصوری، ڈوگر، شیخ اور رانے شامل ہیں۔ ان خاندانوں میں سب سے پہلے اگر سردار خاندان کی بات کریں تو ان سے سردار احمد علی پہلی مرتبہ 1977 میں رکن قومی اسمبلی بنے۔ سردار احمد علی کے بعد اس خاندان کا دوسرا بڑا سیاسی فرد سردار آصف احمد علی تھے، جو سردار احمد علی کے صاحبزادے تھے۔ سردار آصف احمد علی پہلی مرتبہ 1985 میں رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1990 سے 1993 تک مسلسل 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہے۔ سردار آصف احمد علی آخری مرتبہ 2008 میں الیکشن جیتے، جس میں انہوں نے میاں خورشید محمود قصوری کو شکست دی تھی۔ سردار آصف احمد علی متعدد مرتبہ وفاقی وزیر بھی رہے، جن میں وزارت خارجہ، اینٹی نارکوٹکس اور تعلیم کی وزارتیں شامل ہیں۔ ناظرین، ضلع قصور کا دوسرا بڑا سیاسی خاندان قصوری ہیں۔ اس خاندان سے پہلا بڑا سیاسی فرد میاں محمود علی قصوری تھے۔ 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو لاہور سے قومی اسمبلی کی نشست جیتے تھے، مگر انہوں نے بعد میں یہ سیٹ چھوڑ دی، جس پر ضمنی انتخابات ہوئے۔ ان ضمنی انتخابات میں یہ سیٹ میاں محمود علی قصوری نے جیتی تھی۔ میاں محمود علی قصوری کے بعد اس خاندان کا دوسرا بڑا سیاسی فرد ان کے صاحبزادے میاں خورشید محمود قصوری ہیں۔ میاں خورشید محمود قصوری کبھی بھی کامیاب سیاستدان نہ بن سکے۔ وہ 1977 سے 1993 کے الیکشن تک مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرتے رہے۔ 1997 میں پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے اس الیکشن میں نامور سیاستدان سردار آصف احمد علی کو شکست دی۔ 2002 میں خورشید محمود قصوری نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا، مگر انہیں 1 حلقہ سے کامیابی ملی۔ ناظرین، ضلع قصور کے لکھوی خاندان کی بات کریں تو اس خاندان سے مولانا معین الدین لکھوی پہلی مرتبہ 1985 میں رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1988 میں شکست کے بعد 1990 میں انہوں نے کم بیک کیا اور 1 مرتبہ پھر کامیاب ہوئے۔ 1993 میں مولانا معین الدین لکھوی کو ڈوگر خاندان کے سردار عاشق ڈوگر نے شکست دی، جبکہ 1997 کے الیکشن میں مولانا معین الدین لکھوی نے سردار عاشق ڈوگر کو ہرا کر اپنی ہار کا بدلہ لیا۔ قصور کے ڈوگر خاندان کی بات ہو تو اس خاندان سے سردار محمد عاشق ڈوگر 1988 میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1993 میں بھی جیت ان کا مقدر بنی۔ ناظرین، ضلع قصور کے نقوی خاندان کی بات کریں تو یہ وہی خاندان ہے جس سے سردار محمد عارف نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے۔ اس خاندان سے سردار عبدالحمید نقوی 1985 میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ سردار عبدالحمید نقوی نے رانا پھول خان کو شکست دی تھی۔ اس خاندان کا تیسرا بڑا سیاسی فرد سردار عبدالحمید نقوی کے صاحبزادے سردار طالب حسن نقوی ہیں، جو 1988 میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1993 کے الیکشن میں بھی کامیابی نے سردار طالب حسن نقوی کے قدم چومے۔ سردار طالب حسن نقوی نے کچھ ناکامیوں کے بعد 2008 کے الیکشن میں کم بیک کیا اور رانا محمد حیات خان کو ہرا کر رکن قومی اسمبلی بنے۔ 2013 کے الیکشن میں رانا محمد حیات خان نے سردار طالب حسن نقوی کو شکست دی، جبکہ 2018 کے الیکشن میں سردار طالب حسن نقوی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر 1 مرتبہ پھر رکن قومی اسمبلی بننے میں کامیاب ہوئے۔ اس خاندان کا چوتھا سیاسی فرد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عارف نقوی کے صاحبزادے سردار آصف نقوی ہیں۔
سردار آصف نقوی 2002 کے الیکشن میں قصور سے قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر کامیاب ہوئے تھے، مگر اس کے بعد سردار آصف نقوی مسلسل ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین، ضلع قصور کے راؤ خاندان کی بات ہو تو اس خاندان سے پہلا بڑا سیاسی فرد راؤ خضر حیات خان تھے۔ راؤ خضر حیات خان اپنے سیاسی کیریئر میں تقریباً ناقابل شکست رہے۔ راؤ خضر حیات خان 1985 سے 1993 کے الیکشن تک مسلسل 4 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ اس خاندان کا دوسرا بڑا سیاسی فرد راؤ خضر حیات خان کے صاحبزادے راؤ مظہر حیات خان ہیں۔ راؤ مظہر حیات خان 2008 کے الیکشن میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ ناظرین، قصور کے اگلے بڑے سیاسی خاندان کی بات کریں تو وہ رانے ہیں، جس خاندان سے رانا محمد اقبال خان سپیکر پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں۔ اس خاندان کا پہلا بڑا سیاسی فرد رانا محمد حیات خان ہیں، جو 1990 میں پہلی بار رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1997 میں دوسری مرتبہ کامیاب ہوئے۔ 2008 کے الیکشن میں اس خاندان سے رانا محمد اسحاق خان رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2013 کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو قصور سے قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر اسی رانا خاندان کو کامیابی ملی۔ کامیاب ہونے والے امیدواروں میں رانا محمد حیات خان اور رانا محمد اسحاق خان شامل تھے۔ 2018 میں رانا محمد حیات خان کو تو شکست ہوئی، مگر رانا محمد اسحاق خان مسلسل تیسری مرتبہ رکن قومی اسمبلی بننے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، 2008 کے الیکشن سے قصور کی سیاست میں شیخ خاندان کی انٹری ہوئی۔ اس خاندان سے وسیم اختر شیخ 2008 اور 2013 کے الیکشن میں مسلسل 2 مرتبہ کامیاب ہوئے۔ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو اس الیکشن میں وسیم اختر شیخ کے صاحبزادے سعد وسیم شیخ کو کامیابی ملی۔ یوں شیخ خاندان بھی قصور سے پچھلے مسلسل 3 الیکشن جیت چکا ہے۔ ناظرین، الیکشن 2024 کے حوالے سے بات کریں تو قصور سے قومی اسمبلی کی 4 نشستیں ہیں، جن میں حلقہ NA 131، NA 132، NA 133 اور NA 134 شامل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اگر حلقہ NA 131 کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار سعد وسیم شیخ ہیں، جو سابق رکن قومی اسمبلی وسیم اختر شیخ کے صاحبزادے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے حاجی مقصود احمد انصاری کو ٹکٹ دیا ہے۔ اس حلقہ کا تیسرا بڑا سیاسی نام پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری منظور احمد ہیں۔ چودھری منظور احمد پرانے جیالے اور سیاسی کارکن ہیں۔ وہ کئی عہدوں پر فائز رہے مگر کامیاب سیاستدان نہ بن سکے۔ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے اس حلقے کی سیاست دیکھیں تو تب مسلم لیگ نواز کے سعد وسیم شیخ کامیاب ہوئے تھے۔ سعد وسیم شیخ کے 1,21,000 ووٹوں کے مقابلے میں چودھری منظور احمد نے صرف 33,000 ووٹ لیے تھے۔ ان اعداد و شمار کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اس حلقہ سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کمزور امیدوار ہونے کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار سعد وسیم شیخ بآسانی جیت جائیں گے۔ ناظرین، قصور سے قومی اسمبلی کا دوسرا حلقہ NA 132 ہے، جو اس مرتبہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں۔ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے سردار محمد حسین ڈوگر کو ٹکٹ دیا ہے۔ سردار محمد حسین ڈوگر پرانے سیاستدان ہیں جنہوں نے سیاست کا آغاز 90 کی دہائی میں کیا۔ 1993 میں پہلی بار رکن صوبائی اسمبلی بنے۔ 2008 میں دوسری بار رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے۔ سردار محمد حسین ڈوگر نے 2013 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا مگر انہیں وسیم اختر شیخ نے شکست دی۔ سردار محمد حسین ڈوگر کا اس علاقے میں اپنا کافی ووٹ بینک ہے۔ ان اعداد و شمار کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ 2024 کے الیکشن میں شہباز شریف کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔
नाजरीन, कसूर के हल्का NA 133 की बात करें तो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार राना मोहम्मद इसहाक खान हैं। इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखवी को टिकट दिया है। इस हल्के का तीसरा बड़ा सियासी नाम नकई खानदान से सरदार मोहम्मद आसिफ नकई हैं, जिन्होंने कागजात नामजदगी तो जमा करवाए थे मगर उनका ज्यादा फोकस सूबाई असम्बली की सीट पर है। मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार राना मोहम्मद इसहाक खान की बात करें तो वो इस इलाके से 2008 से 2018 के इलेक्शन तक मुसलसल 3 बार जीत चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखवी 2008 का इलेक्शन तो हार गए थे मगर 2012 में ज़िमनी इंतखाबात जीतने में कामयाब हुए। इसलिए कहा जा सकता है कि PTI के डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखवी मुस्लिम लीग नवाज के राना मोहम्मद इसहाक खान का तगड़ा मुकाबला करेंगे। नाजरीन, कसूर से कौमी असम्बली का आखिरी हल्का NA 134 है, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार राना मोहम्मद हयात खान हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिदरा फैसल अराई को टिकट दिया है, जिनका इससे कबल सियासत का तजर्बा 0 है। इस हल्के का तीसरा बड़ा सियासी नाम नकई खानदान से सरदार तालिब हसन नकई के साहबजादे सरदार अहमद अयाज नकई हैं। 2018 के इलेक्शन नताइज देखें तो इस हल्का में सरदार तालिब हसन नकई ने PTI के टिकट पर राना मोहम्मद हयात खान को शिकस्त दी थी। अब की बार राना मोहम्मद हयात खान का मुकाबला सरदार तालिब हसन नकई के साहबजादे सरदार अहमद अयाज नकई के साथ होगा। यानी 2024 के इलेक्शन में इस हल्का से कसूर के 2 रवायती सियासी खानदानों के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इलेक्शन 2024 के मुतालिक मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।